میرے ذہن میں بھی اسی قسم کی بات آ رہی تھی۔ زندان کے قریبی مکان سے شنکر کا پکڑے جانا بے معنی نہیں تھا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے اور غزالہ نے سوتے جاگتے گزار دیا۔ بستی کا ماحول اتنا سوگوار تھا کہ سکون کی نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے بازو سے ویسے بھی رہ رہ کر ٹیس اٹھتی تھی اور پورے جسم کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ آخری پہر جب خوشگوار ہوا چلی تو میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ میری آنکھ فائرنگ کی مسلسل آواز سے کھلی۔ زبردست تڑتڑ تھی جو بالکل پاس سے ہی کہیں سنائی دے رہی تھی۔ غزالہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ہراسہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ قریباً 1 منٹ بعد فائرنگ تھم گئی۔ اس فائرنگ میں 7mm اور 222 قسم کی رائفلیں استعمال کی گئی تھیں۔ میرے ذہن میں یہی آئے کہ شاید کسی قیدی یا قیدیوں نے زندان سے فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید ابھی تک بستی میں کوئی ایسا گروپ موجود ہو جس کی ہمدردیاں ابوظہبی کے امیروں کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ محافظوں کی جھڑپ ہوئی ہو۔ ایک بار آنکھ کھلی تو دوبارہ نیند نہیں آئی۔ میں بے تابی سے الماجد کا انتظار کرنے لگا۔ وہی بتا سکتا تھا کہ اللہ صبح کیا واقعہ ہوا ہے۔ مجھے امید تھی کہ زیادہ سے زیادہ ناشتے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ناشتے پر الماجد کی صورت نظر آئے گی لیکن یہ امید بھی بڑھ نہیں آئی۔ ناشتہ لانے والی 2 حبشی کنیزیں تھیں۔ ان کے ساتھ ابال تھا۔ ابال نے ہی مجھے مبارزت کے حوالے سے خنجر زنی کے کچھ داؤ پیچ بتائے تھے۔ ابال انگریزی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اشاروں کنایوں میں ابال سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے فائرنگ کیسی ہوئی ہے۔ ابال کے چہرے پر سنسنی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے اشاروں سے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میرا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ ابال نے بتایا کہ کل پکڑے جانے والے سارے قیدیوں کو گولی سے اڑا دیا گیا ہے۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر جنوبی کھڑکی کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے کھڑکی سے باہر کا منظر دکھایا۔ یہ منظر ابال کی اطلاع ہی کی طرح سنسنی خیز تھا۔ میں سکتے کے عالم میں دیکھتا رہ گیا۔ ایک چھکڑا نما گاڑی میں قریباً 1 درجن لاشیں پڑی تھیں۔ لاشوں کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے۔ جوتے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ابوظہبی کے امیروں اور انڈین گماشتوں کی لاشیں ہیں۔ چھکڑے کے نیچے سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ جیسا کہ مجھے کئی روز پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ابوظہبی کے یہ امیرزادے اپنے ساتھ ایک جیپ بھی لے کر آئے ہیں۔ اس جیپ کے ٹائر خاص قسم کے تھے اور یہ خصوصی طور پر ریتیلے علاقے میں سفر کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ مجھے خون آلود چھکڑے کے پاس وہ گرد آلود جیپ بھی نظر آ گئی۔ میں نے غزالہ کو صورتحال بتائی تو وہ بھی ششدر رہ گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بددوؤں کی گولیوں کا شکار ہونے والے ابوظہبی کے گنے چنے امیرزادے تھے اور ان میں شیخ اشارب کا بہنوئی شیخ سالم بھی شامل تھا۔ مجھے اس فیصلے سے بحث نہیں تھی کہ یہ اچھا ہے یا برا، لیکن بے شک یہ ایک دلیرانہ فیصلہ تھا۔ میں نے ابال سے شنکر کے بارے میں پوچھا۔ کوشش کے باوجود میں اسے اپنی بات نہیں سمجھا پایا۔ اسی رات شاری نے مجھے اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غم کے آثار تھے۔ آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا۔ وہ ایک آرام کرسی پر نیند دراز تھی۔ پالتو بندر جس کا نام بابی تھا اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ جو بندر میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اس کا نام سوبالو تھا۔ شاری نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولی، تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ تم نے مبارزت جیت لی ہے۔ اب صرف رسمی کارروائی باقی ہے۔ رسمی کارروائی؟ میں سمجھا نہیں۔ مبارزت کے اصول کے مطابق شنکر کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک ہونا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آج اعلی صبح اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہی گولی سے اڑا دیا جاتا۔ شنکر اب کہاں ہے؟ وہ شفا خانے میں ہے اور مسلسل بے ہوش ہے۔ اسے قتل کرنے سے پہلے ہمیں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیا یہ بھی مبارزت کا کوئی اصول ہے؟ نہیں، مبارزت کا اصول تو نہیں، لیکن اس بدبخت شخص کو مرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ہاتھوں مر رہا ہے، اور اسے وہ تمام اذیت سہنی چاہیے جو مرنے والا سہتا ہے، جو ابو آبان کے بیٹے نے سہی ہے اور جو بستی کے درجنوں لوگوں نے سہی ہے۔ شاری کے لہجے میں درندگی تھی اور اس گھڑی وہ اپنی تعلیم یافتہ ماں سے زیادہ اپنے جنگجو باپ کی بیٹی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زخمی اور بیمار دشمن پر وار کرنا مردانگی نہیں۔ اور ان لوگوں نے جو کچھ 2 مرتبہ تمہارے ساتھ کیا، کیا وہ مردانگی تھی؟ پہلی مرتبہ تمہیں حاتم نے بچایا، دوسری مرتبہ اکھاڑے میں میرے محافظوں نے جانیں دی۔ اس سارے کشت خون کا ذمہ دار کون ہے؟ شنکر ہے، اور اگر شنکر نہیں ہے تو پھر تم ہو۔ وہ خاصی برہم تھی۔ میں نے اس موقع پر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اپنے کھلے بالوں کو وہ بار بار جھٹک کر چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ بلوری سراہی میں سے ایک جام پینے کے بعد وہ قدرے پرسکون ہوئی اور بولی، کچھ لوگ رحم کے قابل نہیں ہوتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص جو شفا خانے میں پڑا ہے انہی لوگوں میں سے ہے۔
اگر اسے اذیتیں دے کر مارا جائے تو بھی انصاف کے خلاف نہیں ہوگا. ہم تو صرف جان لے رہے ہیں. کیا باقی سب قیدیوں کو مار دیا گیا ہے؟ ہاں. اس مسئلے کا بہترین حل یہی تھا. اب نہ کوئی اس صحرا سے نکل کر واپس کسی آبادی تک پہنچے گا اور نہ کسی کو ان امیرزادوں کی ہلاکت کا علم ہو سکے گا. ان لوگوں کا کھوج کھورا مٹانے کے لیے ہم نے ان کی جیپ اور ان کے ساتھ 10 اونٹوں کو بھی گولی مار کر ان کی لاشوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا ہے. ان لوگوں سے متعلق کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے دی. اسے جلا دیا یا دفن کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا لیکن ہمیں کرنا پڑا. تھوڑی بہت مخالفت بھی ہوئی لیکن بستی کے عام لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا. اور پھر ابو آبان کے بیٹے کی ہلاکت کا بھی لوگوں پر بہت اثر تھا. لوگوں کا مطالبہ تھا کہ بستی کے بے گناہ مقتولوں کو دفنانے سے پہلے ان کا انتقام لیا جائے. کیا اس بات کا اندیشہ نہیں کہ کچھ لوگ مرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے اس بستی تک پہنچ جائیں؟ اب یہ امکان بہت کم ہے. اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو یہاں سے انہیں مرنے والوں کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. تم ایک شخص کو بھول رہی ہو، شیخ عاصم. اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا. عین ممکن ہے کہ وہ اس ریگستان سے نکل کر واپس ابو ظبی جا پہنچا ہو. وہ اس بستی کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے. یہ قریباً ناممکن ہے. یہاں سے کسی بھی سمت میں سفر کریں تو صحرا سے نکلنے کے لیے 5-6 روز کا سفر بنتا ہے. اس شخص کے پاس سواری تھی اور نہ ہی اتنا پانی تھا کہ وہ یہ مہم جوئی کر سکتا. مجھے یقین ہے کہ اس کا سراغ ارد گرد کی کسی بستی سے لگ جائے گا یا پھر اس کا ڈھانچہ کہیں ریت میں دبا ہوا مل جائے گا. یعنی تمہیں یقین ہے کہ ان امیرزادوں کا قتل ہمیشہ کے لیے اس بستی کی ریت میں دفن ہو چکا ہے؟ ہاں. ہم سب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. کیا تم ہم لوگوں پر اعتبار کر پاؤ گے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اور بستی کے دیگر معززین کو اس بات کی فکر لاحق نہیں ہوگی کہ ہم یہاں سے واپس جا کر اس ہلاکت خیز واقعے کا راز فاش کریں گے؟ شاعری کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل گئی. اس نے سراہی میں سے ایک شراب سرخ کے 2 جام بھرے. ایک میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے ہونٹوں سے لگایا. ایک ہی سانس میں جام خالی کر کے اس نے مخمور نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، مجھے لگتا ہے کہ قدرت کو ہمارا ساتھ دیر تک منظور ہے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا یہاں دیر تک رہنے کے لیے پرسکون بستی مناسب نہیں رہے گی؟ کہیں تم مجھے یہ سمجھانے کی کوشش تو نہیں کری کہ اب ہم یہاں سے جا ہی نہیں سکیں گے؟ تم تو ڈر گئے. میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں، کوئی فیصلہ تو صادر نہیں کر رہی. ویسے شاہ جہان، اگر تم یہاں رکنے کے لیے بھی کہا جائے تو یہ نامناسب تو نہیں ہوگا. اس صحرا سے باہر تمہارے لیے بہت سے خطرات ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ گمشدہ امیرزادوں اور انڈین گنڈوں کی تلاش زور و شور سے ہو رہی ہوگی. جو ہی تم صحرا سے نکلو گے کسی متلاشی پارٹی کے ہاتھوں دھر لیے جاؤ گے. اس میں کیا مذاق ہے کہ کچھ عرصہ تم یہیں رک جاؤ؟ میں اس بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے روکھے لہجے میں کہا. شاعری نے مسحری پر نیم دراز ہو کر ایک گہری سانس لی. اس کے جسمانی نشیب و فراز بہت نمایاں نظر آنے لگے. کچھ روز پہلے جب تم اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ یہاں سے چلے گئے تھے تو میرے دل پر ایک چوٹ سی لگ گئی تھی. میں نے سوچا تھا اب دوبارہ تمہاری صورت کہاں دیکھ پاؤں گی، مگر قدرت تمہیں گھیر کر پھر یہاں لے آئی، میرے پاس، میری خوابگاہ میں. آخر اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا نا؟ ہاں، ایک راز ہے. شاید قدرت یہ چاہتی کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی سے نکالوں اور ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کراؤں. کل سے پہر مبارزت سے پہلے میں نے الماجد کو تمہارے لیے خط دیا تھا. امید ہے کہ تمہیں مل گیا ہوگا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ایک دم خفا نظر آنے لگی. ہاں، وہ خط میں نے دیکھ لیا تھا. مجھے یقین نہیں کہ یہ میرے والد کے خیالات ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ تم نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے. والد مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایسا غلام جو میرے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہتا ہے میرا دولہا بن کر میری سیج پر جا بیٹھے. وہ یقیناً الماجد کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے گلے میں ذلت کا ہار ڈال دیں. میرے والد تو دور کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ بستی کا کوئی عام آدمی بھی میرے حق میں اتنا برا نہیں سوچ سکتا. اگر یہ خط تمہاری طرف سے نہ ہوتا نا تو شاید میں خط بھیجنے والے کی گردن مار دیتی. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے والد ایسا نہیں سوچ سکتے. وہ سوچ سکتے ہیں اور انہوں نے ہی سوچا ہے. پتہ ہے انہوں نے کیوں سوچا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے والد ہیں اور تمہارے دل میں جھانک سکتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ بظاہر تمہارا سلوک الماجد کے ساتھ کیسا بھی ہو لیکن تمہارے اندر کہیں الماجد کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. تم اسے اسٹاپ اٹ، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو. سچی بات اکثر کڑوی ہوتی ہے. بلکہ میرا تو ایک اور خیال بھی ہے مس شاری. ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے لگاوٹ کا جو اظہار کر رہی ہو
اس کے پیچھے بھی الماجد کو ستانے اور تڑپانے کی خواہش چھپی ہوئی ہو؟ گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ اس کے ساتھ ہی وہ غسیلی بلی کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ اس کا ہاتھ لگنے سے میرا زخمی بازو جھنجھنا اٹھا، سفید پٹی پر ایک دم خون ابھر آیا۔ میری تکلیف محسوس کر کے شاعری کا چڑھا ہوا پارا کچھ نیچے آ گیا۔ مسٹر شاہ جہان، اگر تم آئندہ مجھ سے سلسلے میں بات نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے بیشتر کپڑے اتار کر پھینکتے ہوئے دندناتی ہوئی حوض نما ٹب میں لیٹ گئی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اگر تمہارا ارادہ آج پھر ڈوبنے کا ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ جی نہیں، ایک مرتبہ ڈوب کر ہی بہت پچھتا رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جا سکتا ہوں؟ ہاں، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ میں جا رہا ہوں، بستی چھوڑ کر، غزالہ اور بچے کو بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی، پہرے داروں کو تمہارے بارے میں تفصیلی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ وہ تمہارے بدن میں درجن بھر سوراخ کرتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔ پھر اس نے ٹب میں لیٹے لیٹے مخصوص انداز سے تالی بجائی۔ 2 حبشی کنیزیں اندر داخل ہوئیں۔ شاعری نے انہیں مقامی زبان میں کوئی حکم دیا۔ انہوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور باہر جا کر پہرے داروں کے سپرد کر دی۔ ان میں الماجد بھی موجود تھا۔ وہ میری طرف دکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہرے دار مجھے لے کر زندان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں مجھے ہر طرف سوگواری کی کیفیت نظر آئی۔ کل ہونے والے قتل عام کی وجہ سے لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یہ اس سوگواری کا ہی اثر تھا کہ چاند بھی آج گدلا گدلا سا نظر آتا تھا۔ ایک جگہ میں نے چند افراد کو دیکھا۔ وہ افراتفری کے عالم میں زمین پر جوتے برسا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک مکڑی کو ہلاک کر رہے ہیں۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ میں زندان میں واپس پہنچ گیا۔ غزالہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ بچہ اس سے لپٹ کر سویا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر غزالہ کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت نمودار ہوئی۔ اس نے بچے کو بڑی آہستگی کے ساتھ خود سے جدا کر دیا۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی اور شاعری سے میری ملاقات کا احوال پوچھنے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت ملی ہے یا نہیں۔ در حقیقت قتل و غارت کے اس ماحول میں وہ بے حد سہم چکی تھی۔ اسے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ شیخ یہاں نہیں ہے، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں۔ میں شاعری کی طرف روانہ ہوا تو غزالہ نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں شاعری سے یہاں سے جانے کی اجازت مانگوں۔ اب میں واپس آیا تو وہ جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ واپس جانے کے بارے میں بات ہوئی؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا۔ وہ کہتی کہ یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں کیا جا سکتا۔ چند روز تک اس بارے میں وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے گی۔ کیا ہم اپنے طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے غزالہ۔ سواری، سامان رسد اور راہبر کے بغیر ہم یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی ہمیں اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاعری نے صرف چند دن انتظار کرنے کو کہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ… کیسا نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے امیرزادوں کے قتل کا کھوج مٹانے کے لیے بڑی باریک بینی سے کام لیا ہے۔ ہر وہ چیز تلف کر دی جس کا تعلق قتل ہونے والوں سے تھا۔ آخری کھوج ہم رہ گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی مٹانے کی کوشش کی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شنکر اب کہاں ہے؟ وہ شفا خانے میں بے ہوش پڑا ہے۔ مشکل سے بچے گا۔ اگر بچ بھی گیا تو قبیلے کے قانون کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے غزالہ سے یہ بات چھپا لی کہ قبیلے کے قانون کے مطابق شنکر کو مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کرنا ہوگا۔ غزالہ مجھ سے لڑائی کا احوال جاننا چاہتی تھی۔ میں نے مختصراً بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ لڑائی میں کیوں کر جیت سکا ہوں۔ میں نے برملا لڑائی سے ایک رات پہلے والے اس واقعے کا ذکر کیا جب وہ اتفاق کے تحت میری باہوں میں چلی آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس واقعے نے میرے اندر امید اور جوش و خروش کا جو دریا بہایا تھا، شنکر اسی دریا کی روانی میں بہہ گیا ہے۔ غزالہ نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رات بھیگتی رہی۔ میں غزالہ سے تسلی کی باتیں کرتا رہا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ پرسوں ہونے والی خونریزی نے اس کے اعصاب کو ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ گدے پر بچے کے قریب لیٹ گئی۔ میرے اور اس کے درمیان آج بھی فاصلہ تھا، لیکن یہ فاصلہ پہلے سے کم تھا۔ اگلی صبح حشر سامہ تھی۔ طلوع ہوتے ہی سورج سوا نیزے پہ آ گیا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد میں باہر نکل آیا۔ زندان کے بدو پہرے دار نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چہل قدمی کے انداز میں بستی کے وسطی حصے کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ملنے والے لوگ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ استبل کے سائبان تلے مجھے الماجد نظر آیا۔ وہ ایک گھوڑے کی مالش کر رہا تھا۔ 2 گھوڑے قریب کھڑے تھے۔ یہ شاعری کے ذاتی گھوڑے تھے۔ ان میں وہ خوبصورت چتکبری گھوڑی بھی شامل تھی جس پر شاعری عام طور پر سواری کرتی تھی۔ گھوڑوں کی مالش کرتے ہوئے الماجد کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔
اس کا چہرہ تمتمایا ہوا سا تھا اور کرب کے آثار تھے۔ الماجد، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے ازبات میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ابکائی آئی اور اس نے زمین پر بیٹھ کر قے کر دی۔ قے کو ریت سے ڈھانپ کر وہ کھڑا ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ نظر آئیں۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ تمہیں تو سخت بخار ہے؟ نہیں، یوں ہی جسم گرم ہے۔ میں نے اس کے بازو کا زخم دیکھا۔ لگتا تھا کہ زخم خراب ہو رہا ہے۔ زخم کے مقام پر سے اس کا بازو سوجا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا آلہ تو نہیں تھا کہ جسم کی حرارت ناپ سکتا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ الماجد کو شدید قسم کا بخار ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مالش والا کنگھا یعنی کھریرا پکڑا اور اسے گھوڑے سے پیچھے ہٹا دیا۔ تم شفا خانے جاؤ اور دوا لینے کے بعد آرام کرو۔ نہیں، شاری بہت ناراض ہوگی۔ وہ مجھے تاکید کر کے گئی ہے کہ اس کے آنے تک گھوڑے تیار ہوں۔ وہ کہیں جانا چاہتی ہے، لیکن یہ کام کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے۔ مگر وہ میرے ذمے لگا کر گئی ہے۔ گھوڑوں کا سائز پرسوں کے ہنگامے میں زخمی ہو گیا ہے۔ اب یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے۔ تم ایک سپاہی ہو، شاری کی حفاظت کرتے ہو۔ تم ایسے معمولی کاموں کے لیے نہیں ہو۔ لیکن تم نہیں کرو گے یہ کام۔ جاؤ، آرام کرو۔ شاری کو میں خود جواب دے دوں گا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا استبر سے باہر لے گیا۔ وہاں اتفاقاً مجھے ابو آبان کا ملازم خاص نظر آ گیا۔ یہ شخص بھی تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ الماجد کو شفا خانے لے جائے اور اس کی مرہم پٹی کرانے کے بعد اسے گھر چھوڑائے۔ وہ الماجد کو لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاری آن وارد ہوئی۔ اس نے آتے ہی اپنی گھوڑی کا معائنہ کیا۔ گھوڑی کے بالوں میں ابھی گرد وغیرہ موجود تھی۔ وہ پوری طرح تیار نہیں تھی۔ شاری کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ماجد، ماجد! الماجد یہاں نہیں ہے۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے یہاں اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں سے جانے کی؟ اس کو تو جرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے بھیجا ہے۔ وہ سخت بیمار ہے۔ وہ اسی طرح کام میں لگا رہتا تو شاید بخار سے اس کے دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ مائی فٹ! تم کو بہت بڑے ڈاکٹر ہو، اور اگر ہو بھی تو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ میرے نوکروں کو چھٹی دو یا انہیں کام پہ لگاؤ؟ الماجد تمہارا ادنا نوکر ہی نہیں، قبیلے کا ایک دلیر جنگجو ہے۔ قبیلے کے لیے اور تمہارے گھرانے کے لیے اس کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ میرے خیال میں یو شٹ اپ! اس کے ہاتھ میں چابک تھا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ وہ چابک سمیت مجھ پر جھپٹ پڑے گی۔ اس کا چابک والا ہاتھ بلند بھی ہوا، لیکن بالکل آخری لمحے میں اس نے خود پر قابو پایا۔ اس کا رنگ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر تیزی سے پلٹی اور اچک کر ایک مشکی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کا پالتو بندر بابی جست لگا کر اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ گھڑ سواری کر سکتا ہوں؟ شاری جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا چکی تھی۔ میں چند سیکنڈ سوچتا رہا، پھر میں نے بھی ایک گھوڑے کی باگ سنبھالی اور جست لگا کر اس پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں گھوڑے آندھی و طوفان کی طرح صحرا میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ شاری واقعی غضب کی گھڑ سوار تھی۔ وہ گھوڑے کی پشت سے چپکی ہوئی تھی اور اس کا ہنٹر نما چابک بار بار گھوڑے کی پشت پر برستا تھا۔ گھوڑا اپنی استطاعت سے زیادہ برق رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بابی اپنی مالکن کی پشت سے یوں چپکا بیٹھا تھا جیسے اس کے بدن کا ہی حصہ ہو۔ شاری کی گھڑ سواری کا نظارہ واقعی قابل دید تھا۔ وہ ایک شعلہ تھی اور ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ صحرا میں قریباً 4-5 میل تک اندھا دھند گھوڑا بھگانے کے بعد شاری ٹھہر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی رک گیا۔ دونوں گھوڑے شرابور تھے اور بری طرح ہانپ رہے تھے۔ شاری کی آنکھوں میں غضب کی چنگاریاں اب ذرا مان نظر آ رہی تھیں۔ وہ جست لگا کر گھوڑے سے اتری تو میں بھی اتر آیا۔ ہمارے چاروں طرف ویران صحرا تھا۔ ریت کے کئی ٹیلے 20-30 فٹ تک بلند تھے۔ یوں لگتا تھا کہ دنیا میں دھوپ اور ریت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ شاری لمبے لمبے ڈگ بھرتی ایک ٹیلے کے دامن میں پہنچی اور خود کو پشت کے بل ریت پر گرا دیا۔ وہ بلا جھجک پھیل کر لیٹ گئی۔ بابی ادھر ادھر اٹکھیلیاں کرنے لگا۔ میں شاری کے قریب ہی ریت پر بیٹھ گیا۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے الماجد پر؟ مجھے اس پر نہیں، اپنے آپ پر غصہ ہے۔ کیوں؟ اپنی بے وقوفی پر کڑ رہی ہوں۔ آخر میں نے اس بدذات گوار کو کیوں اپنے قریب رکھا ہوا ہے؟ کہیں اور کیوں نہیں دفع کر دیتی اسے؟ یہی سوال ایک دن میں نے تم سے پوچھا بھی تھا، لیکن تم کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ میرے خیال میں اب بھی اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب ہے میرے پاس جواب، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں بے وقوفی کر رہی تھی۔
اور اب یعنی آئندہ نہیں کروں گی یہ بیوقوفی. اس کمینے کو کہیں دفع کر دوں گی. چچا ابو آبان کو سونپ دوں گی. وہ جہاں چاہیں گے بھیج دیں گے اسے. تم بہت جذباتی ہو. میرے خیال میں الماجد. اسٹاپ اٹ ناؤ. میں اس موضوع پر کچھ نہیں سننا چاہتی. اچھا پھر کس موضوع پر سننا چاہتی ہو؟ کسی بھی موضوع پر. میں اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا. غصے میں وہ بالکل سردار شماس نظر آتی تھی، لیکن جب اس کا موڈ بہتر ہوتا تو لہجے میں گداز آ جاتا اور اس کی باتوں میں شبنم کی سی ٹھنڈک نمودار ہو جاتی. ایسے میں اس جنگجو دوشیزہ کے اندر سے وہی پڑھی لکھی شائستہ بلغارین خاتون جھانکنے لگتی جو برسوں پہلے اس بستی میں آئی تھی اور سردار شماس کی بیوی بنی تھی. تم خوبصورت جوان لڑکی ہو. تمہاری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آیا؟ اگر تم رشتوں کی بات کرتے ہو تو بہت سے رشتے آئے. ان میں بستی کے باحیثیت نوجوان بھی تھے اور بستی سے باہر کے بھی، لیکن کوئی بات بھی آگے نہیں بڑھ سکی. اکثر کو تو والد اور چچا نے ہی ٹھکرا دیا. 2-4 کی بات مجھ تک بھی پہنچی، لیکن میں نے انہیں پسند نہیں کیا. ہاں ایک مرتبہ، یہ 2.5-3 برس پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان نے میرے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی. ہماری بستی سے 1 دن کی مسافت پر جنوب کی طرف جومان نامی ایک بستی ہے. اس بستی کے سردار کا بیٹا التمش لڑکپن سے ہی خانہ بدوشوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا. 2.5-3 برس پہلے بہت کوششوں کے بعد اس کا سراغ لگا اور ایک زبردست لڑائی کے بعد اس کو رہائی ملی. اس کی بازیابی کی خوشی میں جومان کے سردار نے ایک بڑی ضیافت دی. میں بھی ابو آبان کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہوئی تھی. وہیں التمش نے مجھے دیکھا اور میری طرف مائل ہو گیا. بہانے سے وہ 2-3 مرتبہ ہماری بستی میں آیا. ایک دفعہ ہم شکار پر بھی گئے. وہ دن رات میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا تھا. شروع میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اس کی ہٹ درمی دیکھ کر مجھے بھی اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی. میں ہمیشہ صاف سیدھی بات کرتی ہوں. یہ حقیقت ہے کہ میں اس سے ہنس بولتی تھی اور کبھی کبھی اس کی عشقیہ باتیں بھی برداشت کر لیتی تھی. مگر پھر اچانک یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. التمش نے مجھ سے شادی کی درخواست کی. میں نے اس درخواست پر غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں غلطی پر تھی. التمش وہ شخص نہیں جو میرا شریک حیات بن سکتا ہو. اس میں کئی خامیاں تھیں. وہ جن لوگوں میں رہا تھا انہی کا رنگ اس پر چڑھ گیا تھا، اور اس میں ایک رنگ کم ہمتی کا بھی تھا. وہ جنگ و جدل سے گھبراتا تھا، جبکہ ہماری بقا کا دار و مدار ہی جنگ و جدل پر ہے. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا میں لڑنے کے لیے نکلوں اور میرا شوہر انعامدار بستی میں باغ کی رکھوالی کر رہا ہو. لہٰذا میں نے شادی سے انکار کر دیا. اور اب وہ ذات شریف کہاں ہے؟ اب وہ اپنی بستی میں ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. میں نے کہا، مجھے یقین تھا کہ اگر تمہاری کوئی کہانی ہوئی تو اسی قسم کی ہوگی. کیا مطلب؟ تم نجوم کا علم جانتے ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے علم غیب خود بخود آ گیا ہے. کیا ہے میری آنکھوں میں؟ تمہاری آنکھوں میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ تم ایک الجھی ہوئی لڑکی ہو، ہر دم اپنے آپ سے لڑتی رہتی ہو. تم کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتی ہو. تمہارے دل کے اندر گہرائی میں کوئی چور چھپا ہوا ہے. کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، 100% حقیقت ہے. اور یہ حقیقت مجھے اس رات بھی معلوم تھی اور آج بھی معلوم ہے. کس رات کی بات کر رہے ہو؟ اسی رات کی جب تم نے مجھے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا. لنڈا جوائے کے رومانی ناولوں کی بات کی تھی اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا. تم تو مجھے جھٹلا رہے ہو. جھٹلا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش مت کرو. تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو. تم کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی ہو. یہ ایک وقتی ابال ہے جو تمہارے ذہن میں آیا، بالکل جیسے التمش کے بارے میں آیا تھا. اگر میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دوں گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم چند بار بغل گیر ہو لیں گے، ایک دوسرے کو چوم لیں گے. اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب تم دیکھو گی کہ بات آگے بڑھ گئی ہے اور شادی بیاہ تک پہنچ رہی ہے تو تم وہی کرو گی جو التمش کے ساتھ کیا تھا. تم ایک دم بدل جاؤ گی. کوئی نہ کوئی خامی کوتاہی تم مجھ میں نکال لو گی. میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی وجہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن تم مانو گے نہیں. اگر تم نے الماجد کا ذکر بھی کیا نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی گھوڑے تک پہنچی، جست لگا کر اس پر سوار ہوئی اور ہوا ہو گئی. میں نے بھی گھوڑا سنبھالا اور بستی کی طرف واپس چل دیا. اگلے روز دوپہر کے وقت الماجد سے ملاقات ہوئی. وہ ہماری کوٹری کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور گلے میں لٹکا تھا. الماجد کا چہرہ بے حد ستا ہوا نظر آتا تھا.
اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے رنج و غم کے آکٹوپس نے جکڑ رکھا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ کیا بات ہے الماجد؟ بخار تو ٹھیک ہے؟ ہاں، بخار تو اب ٹھیک ہے۔ پھر رونے والی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ وہ بے دم سا ہو کر وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا۔ آپ سے کہا تھا نا مجھے میرا کام کرنے دیں، آپ نے مجھے اسپتبل سے گھر بھیج دیا۔ شاری سخت ناراض ہوئی ہے۔ اس نے مجھے نکال دیا ہے۔ اب میں اس کو ذاتی محافظوں میں شامل نہیں رہا۔ میری خدمات ابو آبان کو سونپ دی گئی ہیں، وہ مجھے جہاں چاہے بھیج سکتے ہیں۔ الماجد ایک بہادر جنگجو تھا۔ اس کے فولادی جسم کو دیکھ کر دشمن کا پتا پانی ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزیدہ اور ہلکا پھلکا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے سب کچھ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن تمہیں یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم کہیں جلا وطن تو نہیں ہو رہے؟ جلا وطن ہی سمجھے۔ بستی سے باہر چند میل کے فاصلے پر ایک کنواں اور چند باغات ہیں۔ ابو آبان کو چند ایسے مزدوروں کی ضرورت ہے جو دن رات وہیں رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے وہیں بھیج دیں گے۔ شاید کئی ہفتے میں بستی میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ تم اب کون سا شاری کو باہوں میں بھرے پھرتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دور جانے سے حالات میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ وہ پتھر دل ہے، اس پر کبھی کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اور پھر میری حیثیت بھی کیا ہے؟ میں ایک حقیر غلام زادہ ہوں۔ میری قسمت بس اسی پر ناز کرتی ہے کہ میں اس کے قدموں کی خاک بنا رہوں۔ میرے لیے یہ احساس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے کہ وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ اگر تم واقعی اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر خود کو اتنا گراتے کیوں ہو؟ محبت انسان کا سر بلند کرتی ہے، اسے خود پر فخر کرنا سکھاتی ہے۔ جس محبت میں اتنا دم خمی نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے تو وہ شعلہ کیا بنے گی اور محبوب کے دل کو کیا پگھلائے گی؟ تم بے شک شاری سے عقیدت رکھو، اس کے راستے میں آنکھیں بچھاؤ، لیکن جب سوال محبت کی سربلندی اور انا کا ہو تو پھر اپنی یا محبت کی توہین مت ہونے دو۔ شاری تمہیں خود سے دور کر رہی ہے تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے دل سے تو دور نہیں ہے۔ تم یہ فیصلہ خوش دلی سے قبول کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ثابت ہو۔ مجھ سے سب نہیں ہوگا، میں ایک بار شاری سے ضرور ملوں گا، اس سے کہوں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس نے پہلے بھی میری بات مان لی تھی، اب بھی مان لے گی۔ دیکھو الماجد، محبت کرتے ہیں لیکن شان اور آن بان سے کرتے ہیں۔ محبت بھیک میں نہیں لی جاتی، یہ اپنا خون جگر جلا کر حاصل کی جاتی ہے۔ کبھی مقصد کے حصول میں کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی، لیکن کامیاب بھی تو وہی ہوتے ہیں جن میں ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ تم ایک بہادر شخص ہو، اپنے عشق کے معاملے میں بھی دلیری کا مظاہرہ کرو۔ اگر شاری تمہیں ابو آبان کے حوالے کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دوری ہی تمہارے لیے قربت کا وسیلہ بن جائے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا دوست، چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے۔ میں کافی دیر اسے شاری کے حوالے سے سمجھاتا بجھاتا رہا، آخر اسے نیم رضامند کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں شک کی ہلکی سی لہر بدستور موجود تھی۔ یہ شک اسی دن سے الماجد کی آنکھوں میں پایا جاتا تھا جب شاری نے پہلے روز مجھے اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا تھا۔ اب بھی شاید الماجد یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسے بستی سے باہر جانے کا مشورہ دے رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی اپنا مفاد پوشیدہ ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہو؟ کہیں بھی نہیں، یہی تو ہوں۔ یہاں نہیں ہو، بات کرتے کرتے تم غائب ہو جاتے ہو، بڑی تیز رفتاری سے کہیں بہت دور پہنچ جاتے ہو۔ مجھ میں تیز رفتاری کہاں، میں تو ایک کچھوا ہوں، رینگ رینگ کر چلنے والا۔ بچپن سے رینگ رہا ہوں، ابھی تک چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پایا۔ تم شاید شاری کے حوالے سے بات کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ایسی بات ہے، لیکن میرے صفائی پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آنے والا وقت خود ہی صفائی پیش کر دے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم اپنے ذہن کو پریشان مت کرو۔ اگلے روز صبح سردار شماس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں شماس کے ذاتی محافظوں کے ساتھ شماس کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ اس کی طبیعت آج کچھ بہتر نظر آتی تھی۔ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بے شک وہ بے حد کمزور ہو چکا تھا، لیکن کھنڈرات بتاتے تھے کہ عمارت عظیم تھی۔ سردار شماس نے سب سے پہلے مجھے مبارزت میں کامیابی پر مبارکباد دی اور پھر اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مبارزت کا اختتام ہنگامے اور خون ریزی پر ہوا۔ کچھ دیر بعد سردار نے اپنے سر کی مخصوص حرکت سے خلوت کا اشارہ کیا۔ کوہتا قد سیاہ فام، خادمہ اسوا سمیت سارے ملازم باہر نکل گئے۔ تم نے شاری سے بات کی؟ ہاں سردار،
میں نے خط کے ذریعے ساری بات شاعری صاحبہ کے گوش گزار کر دی تھی۔ بعد میں نے خود بھی بات کی۔ پھر کیا نتیجہ نکالا تم نے؟ آپ کا اندازہ درست ہے کہ شاعری صاحبہ الماجد کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ بات ان کے سامنے کی جائے تو وہ کچھ جھنجھلا سی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کی گرہ کھل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ کھلے۔ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے علم میں تم وہ واحد شخص ہو جس کی بات شاعری سن لیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اس بارے میں سمجھاؤ۔ الماجد صرف کہنے کو غلام زادہ ہے، ورنہ وہ اس بستی کا سب سے پسندیدہ اور بہادر نوجوان ہے۔ یہ میرے دل کی گواہی ہے کہ اگر شاعری اس سے شادی کر لے تو اس کی متبرک ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی اور وہ ایک مسرت بھری زندگی گزارے گی۔ اس شادی سے ہماری بستی میں ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم ہوگی جو آنے والے دنوں میں بہت سی برکتوں اور کامرانیوں کا سبب بنے گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا جناب۔ ویسے اگر آپ بھی مناسب سمجھیں تو شاعری صاحبہ سے بات کر لیں۔ سردار چند لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر میرے اور سردار کے درمیان شاعری کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر بات چیت کا رخ شنکر کی طرف مڑ گیا۔ سردار نے کہا، یہ خدا کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں ایک نہایت طاقتور اور ہوشیار مد مقابل پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ اب صرف رسمی کارروائی باقی ہے۔ تمہیں اپنے مد مقابل کو ہلاک کرنا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام دوں؟ ہاں، ہمارے رواج کے مطابق یہ بہت ضروری ہے۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ بستی کے لوگوں نے یہاں کے دستور کے مطابق اس لڑائی پر بڑی بڑی شرطیں لگا رکھی ہیں۔ شرط جیتنے والوں کو رقم اس وقت ملیں گی جب تمہارا مد مقابل اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن وہ تو شفا خانے میں بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اسوا اسے شفا خانے میں دیکھ چکی ہے۔ اسوا بڑی ہوشیار اور تیز نظر عورت ہے۔ اسے شک ہے کہ شاید وہ شخص اتنا بیمار نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ اس کی کنپٹی کا زخم گہرا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ مسلسل بے ہوش پڑا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مکر کر رہا ہو۔ میں نے خود بھی اسے نہیں دیکھا، مجھے بھی صرف اطلاع ہی ملی ہے۔ مقابلے کی جو رودات مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق تم نے مد مقابل کو زخم لگانے کے لیے وہ حربہ استعمال کیا تھا جو اوپر شاخ سے لٹک رہا تھا۔ مبارزت کے اصول کے مطابق وہ حربہ زہر آلود نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر وہ شخص مسلسل بے ہوش ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے دماغ تک پہنچنے والی کوئی شریان وغیرہ کٹ گئی ہے۔ پھر سردار نے ہانپے ہوئے لہجے میں ایک پرانا واقعہ سنایا، جب شاعری پہلی بار ہدف پر حملہ کرنے کے لیے قبیلے کے گھوڑ سواروں کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی جیتے جاگتے شخص پر جو پہلا وار کیا تھا وہ برچی کا تھا۔ یہ وار ایک ادھیڑ عمر شخص کی کنپٹی پر لگا تھا اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر اونٹ سے نیچے گر گیا تھا۔ یہ شخص پورے 15 روز بے ہوش رہا اور پھر مر گیا تھا۔ میں سردار کے پاس قریباً 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور مجھے چند تصاویر دکھائیں۔ یہ شماس کے حسین ماضی کی جھلک تھی۔ ان تصویروں میں اس حسین و جمیل خاتون کی تصویر بھی تھی جسے اس دار فانے سے کوچ کیے قریباً 22 برس گزر چکے تھے، لیکن جس کی سہانی یادیں ابھی تک یہاں کے لوگوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ وہ اخلاق اور علم کا جو بیج اس راہزن قبیلے کے لوگوں میں بو گئی تھی وہ چھوٹے بڑے پودوں کی شکل میں لہلہا رہا تھا۔ وہ واقعی سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک تصویر میں وہ اپنے قوی ہیکل شوہر یعنی سردار شماس کے پہلو میں بیٹھی تھی اور اپنی تھوڑی اس کے چوڑے شانے پر ٹکا رکھی تھی۔ ایک دوسری تصویر میں وہ کمسن شاری کو اٹھائے ہوئے نظر آتی تھی۔ سردار شماس نے بڑے فدیانہ انداز میں اس کی خوبصورت شانوں پر اپنا بازو رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس خوبرو و باوقار عورت کی صرف تصویریں دیکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے دل و نگاہ کو بے حد متاثر پایا تھا۔ جن لوگوں نے اسے جیتے جاگتے دیکھا تھا اور اس کے حسن سلوک سے آشنا ہوئے تھے وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے؟ ایک ایسی دل نواز نسوانیت اور شبنمی ٹھنڈک نظر آتی تھی اس خاتون میں جو آنکھوں کے راستے براہ راست دل پر اثر کرتی تھی۔ اپنی محبوب بیوی کی باتیں کرتے ہوئے عمر رسیدہ سردار کی آنکھوں میں ایک ایسی سحر انگیز چمک آ گئی جو مجھے کھینچ کر ماضی میں لے گئی، جب ان در و دیوار میں سیرا کی آواز گونجتی تھی۔ ان ہواؤں میں اس کے سانسوں کی مہک تھی اور اس کے وجود کی روشنی سے سردار شماس کا گھر منور رہتا تھا۔ سردار نے کہا، میں سردار کی باتوں میں کھویا ہوا تھا جب تیز قدموں کی چاپ سنائی دی اور مجھے دروازے پر ابو آبان کی پریشان صورت نظر آئی۔ اس نے سردار کو تعظیم پیش کی۔ کیا بات ہے ابو آبان، تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں تو بڑے بھائی،
ابو آبان نے کہا اور پھر نظر بچا کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ابو آبان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے گوشے میں لے گیا۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ستا ہوا نظر آتا تھا۔ صرف 5 دن پہلے اس کا جواں سال بیٹا اسے داغ مفارقت دے گیا تھا۔ اس کا غمزدہ ہونا فطری بات تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ بات کچھ اور بھی ہے۔ اگلے چند منٹ میں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ تمہارے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک بری خبر ہے۔ تمہارا مد مقابل شنکر شفا خانے سے غائب ہو گیا ہے۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ یہ واقعہ آج صبح صادق کے وقت پیش آیا۔ اب تک ہم رازداری سے تلاش کر رہے تھے۔ میرے اور شاری کے علاوہ صرف چند افراد کو اس بارے میں علم تھا، مگر ظاہر ہے اس بات کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ہماری اب تک کی چھان بین کے مطابق بستی ہی کے ایک شخص نے فرار ہونے میں شنکر کی مدد کی ہے۔ اس کا نام تابان ہے۔ وہ رئیس ہرسانی کا خاص کارندہ ہے۔ میرے خیال میں تمہیں یاد ہوگا، یہ رئیس ہرسانی وہی ہے جس نے تمہاری ہار پر شاری سے بھاری بھرکم شرط لگائی تھی۔ میرے خیال میں ہار کی ندامت اور شرط کے مالی نقصان سے بچنے کے لیے شنکر کو یہاں سے نکالا گیا ہے۔ سارا کام بڑی منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ سب سے پہلی چال بازی تو یہی ہے کہ شنکر اتنا زخمی نہیں تھا جتنا وہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی مسلسل بے ہوشی بھی ایک چال تھی۔ تابان نامی وہ شخص جس نے شنکر کو فرار ہونے میں مدد دی ہے، اسی شفا خانے میں نگرانی کا کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی بستی کے قہوے خانے میں رقص کرتی ہے اور اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں۔ شنکر کے فرار کی منصوبہ بندی شفا خانے کے اندر ہی ہوئی ہے، اور اس منصوبہ بندی میں تابان کی بیوی بھی شامل تھی۔ رات کو شفا خانے کے دروازے پر 2 مسلح پہرے دار تھے۔ تابان کی رقاصہ بیوی نے بڑی عیاری سے ان دونوں کو اپنے ساتھ الجھا لیا اور وہ صدر دروازے کے قریب ایک کمرے میں دادے عیش دیتے رہے۔ دوسری طرف تابان شتر خانے پہنچا۔ وہاں سے اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شاری کے خاص اونٹوں میں سے 10 اونٹ نکالے اور ان کے ساتھ بستی کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شنکر بھی شفا خانے سے نکل کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اجالا ہونے سے پہلے پہلے وہ بستی سے دور نکل گیا۔ 10 اونٹوں والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم جانتے ہی ہو، صحرا میں قدموں کے نشانات سے تعاقب کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ شنکر اور تابان نے 10 اونٹوں کے ذریعے اس آسانی کو مشکل میں بدل دیا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے بستی سے باہر نکل آئے۔ ہمارے سامنے حد نگاہ تک صحرا کی وسعت تھی۔ سورج دھیرے دھیرے نصف النہار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرخی مائل ریت کے ٹیلوں کے سلسلے دیکھ کر دل میں ہیبت سی جاگتی تھی۔ ایک ٹیلے پر 4-5 گھڑ سوار جمع تھے۔ وہ تھکے ماندے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے چہرے اور لباس دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ صبح سویرے سے اب تک انہوں نے شنکر کی تلاش میں بہت خاک چھانی ہے۔ ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ابو آبان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بہت سے اونٹوں کے نقوش پہاں یہاں موجود تھے۔ ابو آبان بولا، شنکر اور تابان نے بڑی عیاری کا مظاہرہ کیا۔ شنکر تو ظاہر ہے ایک اونٹ پر ہی سوار ہوا ہے، باقی اونٹوں کو انہوں نے مختلف سمتوں میں ہنکا دیا ہے۔ یہ بڑے سدھے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں، بغیر سوار کے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب تم اس ٹیلے سے دور تک دیکھ سکتے ہو۔ ریت پر پاؤں کے نشانات تو موجود ہیں، لیکن وہ اس قدر الجھے ہوئے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ تابان کو پکڑا آپ لوگوں نے؟ ہاں، بیوی سمیت پکڑا گیا ہے۔ وہ دونوں نے سب کچھ بتا دیا۔ شنکر کے پاس کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے علاوہ خشک راشن بھی ہے۔ وہ 7-8 روز تک بآسانی سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ میں نے ابو آبان سے کہہ کر اپنے لیے گھوڑا منگوایا۔ میں اور ابو آبان گھوڑوں پر سوار صحرا میں دور تک گئے، لیکن یہ ساری بھاگ دوڑ بیکار رہی۔ شنکر کا فرار کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس سے بہت کچھ اتھل پتھل ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کسی طرح صحرا میں سے زندہ سلامت باہر نکل جاتا تو پھر اس صحرائی بستی کی زندگی اور سلامتی 100% خطرے میں پڑ جاتی۔ قریباً 14 امیرزادوں کے قتل کی پاداش میں ابوظہبی کے شیوخ اس بستی کو پیوند خاک کر سکتے تھے۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میں شنکر کو لڑائی کے اکھاڑے میں ہی کیوں نہ ڈھیر کر سکا، یا پھر شفا خانے میں اس کا سر کچل دیا جاتا۔ میں شاری کے پاس پہنچا تو وہاں بھی ہلچل کے آثار نظر آئے۔ شاری کے خوبصورت چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے گھر کے احاطے میں کھڑی تھی اور گھڑ سواروں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی صبح سویرے سے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنے سارے مسائل کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھ رہی ہو۔ گھڑ سوار اور شتر سوار نئی ہدایات لے کر واپس چلے گئے۔ وہ بے قراری سے احاطے میں ٹہلنے لگی۔ اس کا بندر اس کے عقب میں تھا۔ وہ اپنے مالک کا ٹہلنے میں پورا ساتھ دے رہا تھا۔ میں شاری سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا جب مجھے الماجد کی صورت نظر آئی۔
وہ احاطے کے بیرونی دروازے پر گھوڑے سے اترا۔ پہلے اس نے رکوع کے بل جھک کر شاری کو تعظیم پیش کی اور پھر اپنی روداد سنانے لگا۔ الماجد کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی خون سے خون رس رہا تھا اور خود بھی چہرے مہرے سے وہ بیمار دکھائی دیتا تھا۔ الماجد کی بات سننے کے بعد شاری کی چڑھی ہوئی تیوریاں کچھ اور چڑھ گئیں۔ وہ ایکا ایک الماجد پر برس پڑی۔ الماجد سر جھکا خاموشی سے یہ ڈانٹ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور دکھ کے تاثرات تھے۔ پھر وہ تعظیم پیش کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیوں بگڑ رہی تھی اتنا؟ اس کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ناکامی کی اطلاع دینا تھی تو چچا کو دے دیتا۔ میں تو چچا کے سپرد کر چکی ہوں۔ چچا نے اسے اپنے باغ میں ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ اب بستی میں اس کا کوئی کام نہیں۔ اگر وہ آ ہی گیا تھا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ دیکھو تمہارے سارے ہرکاروں کے بعد پہنچا ہے وہ، خبر نہیں کتنی دور تک گیا ہوگا۔ بیماری اور تکلیف کے باوجود تو اپنی جان مار رہا ہے۔ ایسے بندے کی چھوٹی موٹی غلطی کو تو معاف کر دینا چاہیے۔ معافی کیا ہے تو جانے دیا ہے نا، ورنہ چمڑی نہ ادھڑ دیتی میں اس کی۔ ہاں، چمڑی ادھڑنے کی تو کسر رہ گئی ہے۔ اور کیا کر دیا میں نے؟ تم نے نہیں کیا، لیکن تمہاری وجہ سے تو ہوا ہے۔ اس نے تمہاری طرف آنے والی گولی اپنے جسم پر کھائی ہے۔ مجھے کبھی کبھی تمہاری بے حسی پر حیرت ہونے لگتی ہے۔ اچھا، تم زیادہ وکیل صفائی بننے کی کوشش نہ کرو، پہلے تمہاری وجہ سے ہم کافی مصیبت میں ہیں۔ مجھے دھچکا سا لگا۔ آخر شاری کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ شاری نے بھی شاید میرے بدلے ہوئے تاثرات کو محسوس کر لیا۔ بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بہت بہتر ہوتا کہ اس بدبخت کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا جاتا۔ اسے شفا خانے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھلا؟ شاری، جو بات تم نے ابھی کہی ہے میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ بستی پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں ان کی بیشتر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں تہ دل سے شرمندہ ہوں۔ تم نے شاید محسوس کر لیا۔ مجھے محسوس ہی کرنا چاہیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی پیدا کردہ مشکلات پر بہت دکھ ہے۔ خیر، اب یہ اتنا سنگین مسئلہ بھی نہیں۔ مجھے کافی امید ہے کہ ہمارے شتر سوار اور گھڑ سوار شنکر کو شام تک ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا نا تو بھی صحرا سے اس کو زندہ بچ نکلنا آسان نہیں۔ راہبر کے بغیر مسافر کے بھٹکنے کا امکان 50% سے زائد ہوتا ہے۔ پانی ختم ہوتے ہی بندے کو پیاس ختم کر دیتی ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے کے لیے ریت میں دفن ہو جاتا ہے۔ بالفرض اگر یہ سب کچھ نہ ہوا اور شنکر ابوظہبی تک جا پہنچا تو پھر ہم ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ لڑنا مرنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ قوت سے تم پر حملہ کیا گیا پھر ہمارے پاس کئی راستے ہیں۔ ہم یہاں سے نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شدید خشک سالی میں ہم کئی مرتبہ ایسا کر چکے ہیں۔ ہم صحرا کے شمال مغربی حصے کی طرف نکل جاتے ہیں، بہت دور گہرائی میں، جہاں ہمیں ڈھونڈنے والے کے مقدر میں پیاسی موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بستی، اسے کون اٹھا کر لے کر جائے گا کہ یہیں رہتی ہے؟ جب ہم واپس آتے ہیں تو در و دیوار کو مرمت کر کے پھر سے آباد کر لیتے ہیں۔ اور تمہاری والدہ کی قبر بھی تو یہیں پر ہے۔ قبر کی حفاظت کے لیے خاندان ہے، وہ خاندان ہمیشہ مرقد پہ رہتا ہے، وہ لوگ صرف اور صرف مرقد کے لیے وقف ہیں۔ شاری، مجھے ازحد افسوس ہے کہ بستی میں قتل و خون ہوا، اور اب سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ شنکر فرار ہو گیا۔ میں فوراً اس کے تعاقب میں جانا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میری غیر موجودگی میں غزالہ اور بچے کی حفاظت کی جائے۔ کیا تمہارے پاس جادو کا چراغ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ضروری نہیں کہ تم بھی انجان راستوں کی خاک چھانتے پھرو۔ پھر بھی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ شاری نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کر کے ایک تازی گھوڑا منگوا لیا۔ پورے 24 گھنٹے دیگر گھڑ سواروں کے ساتھ صحرا میں سرگرداں رہنے کے بعد میں واپس بستی آ گیا۔ شنکر کا کھوج نہیں مل سکا تھا۔ خبر نہیں یہ کیسا ویرانہ تھا، انسان کو نگل لیتا تھا یا اٹھا کر کہیں دور پھینک دیتا تھا۔ غزالہ میری غیر حاضری میں سخت پریشان رہی تھی، حالانکہ میں اسے سب کچھ بتا کر گیا تھا۔ اس کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شنکر سے خوفزدہ تھی۔ مجھے اپنے پاس واپس دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی جو کیفیت نمودار ہوئی وہ بڑی سہانی اور یادگار تھی۔ میرا دل چاہا کہ میرے پاس کیمرہ ہو اور میں غزالہ کے یہ تاثرات ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔ اس کے ہونٹ جن میں دھیمی سی مسرت چھپی تھی، اس کی پیشانی جس پر تشکر کی چمک تھی، اور آنکھیں جن میں وابستگی اور اپنائیت کا خوبصورت رنگ تھا۔ اس نے بچے کو اٹھا رکھا تھا، اس کا آدھا چہرہ بچے کے پیچھے تھا، وہ ایک آنکھ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ اس قدر خوشی کا اظہار مت کرو،
کہ پھر جانا پڑے تو جا بھی نہ سکوں۔ کیا پھر؟ شاید۔ لیکن کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ مجبوری ہوتی ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو ایک لمحے کے لیے میں آنکھوں سے اوجھل نہ کروں تمہیں۔ میرے معنی خیز لہجے نے اسے گڑبڑا سا دیا۔ کوئی میرا پوچھنے آیا تھا؟ ہاں، آج صبح سے 2-3 دفعہ ابال آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، بتاتا تھا کہ شاری صاحبہ نے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ آئے ہیں یا نہیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اور شام کا کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ ابال پھر آ گیا۔ اس نے اشاروں میں مجھے بتایا کہ شاری مجھے یاد کر رہی ہے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، نیند بھی آ رہی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابال واپس چلا گیا۔ اگلے روز صبح منہ اندھیرے وہ پھر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک محافظ بھی تھا۔ یہ انگریزی میں بات کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاری صاحبہ بے چینی سے میری منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے کر آئیں۔ محافظ کا لہجہ تہمکانہ تھا۔ مجھے یہ لہجہ ناگوار گزرا۔ ویسے بھی ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر اور سونا چاہ رہا تھا۔ میں نے پھر کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ محافظ مجھے کڑی نظروں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور ایک بار پھر گہری نیند سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کوئی میرا شانہ ہلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا، وہ شاری تھی۔ وہ انگریزی لباس میں تھی۔ نہایت چست پتلون پر اس نے ٹیکنی کلر شرٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر تنکوں کا ہیٹ تھا۔ وہ پرفیوم کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ غزالہ اور بچہ کوٹری میں موجود نہیں تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، غزالہ بچے کو نہلانے کے لیے غسل خانے میں لے گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاری شدید خفا ہوگی، لیکن اس کا چہرہ دیکھا تو بالکل مختلف تاثر نظر آیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ جب وہ یہی لمحے ہوتے تھے جب اس جنگجو لڑکی کے اندر سے اس کی بلغارین ماں اپنی جھلک دکھانے لگتی تھی۔ ناراض ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر میرے بار بار بلانے پر آئے کیوں نہیں؟ پرسوں شام اور کل سارا دن تمہارے کارندوں کے ساتھ میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ کچھ تھکاوٹ سی ہو گئی تھی۔ بالکل غلط۔ تم اس بات سے ناراض ہو جو پرسوں میں نے تم سے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہماری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ بتاؤ، یہی بات ہے نا؟ ہاں، اس وقت تو دکھ ہوا تھا، لیکن اب تمہارا رویہ دیکھ کر سب کچھ بھول گیا ہوں۔ شکریہ، اس نے کہا، پھر میرے بازو کے زخم کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہاں اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب درد تو نہیں ہوتا؟ نہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر تم یہ سوال کسی اور سے بھی پوچھتے۔ وہ کون؟ وہی جسے مجھ سے زیادہ گہرا زخم آیا ہے، اور آیا بھی تمہاری وجہ سے ہے۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی سخت جواب دے گی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم اس غلام زادے کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے اس بات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر کے رہو گے، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کب کہا کہ میں جگہ پیدا کروں گا؟ جگہ تو پہلے سے ہے، بس تمہیں یہ احساس دلانا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مجھے احساس ہے۔ اگر ہوتا تو اپنے آپ سے جنگ نہ کرتی تم، اس جذبے سے آنکھیں نہ چراتی جو تمہارے دل میں موجود ہے، لیکن جسے تم اپنی زبان تک نہیں آنے دیتی۔ تم زیادہ نفسیاتاً بننے کی کوشش مت کرو۔ میں جو کچھ ہوں وہ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو پھر تم زیادہ قصوروار ہو۔ تم جانتی ہو، الماجد تم پر جان نچھاور کرتا ہے۔ اس نے تمہاری طرف آنے والی گولی اپنے بازو پر کھائی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ تمہاری روزمرہ کے کام بھی کرتا رہا۔ بجائے اس کے کہ تم اس کو سراہتی، تم نے اسے ذلیل کر کے ابو آبان کے سپرد کر دیا، اور ابو آبان نے اسے بستی سے نکال دیا۔ اگر یہی تمہارا انصاف ہے تو پھر تمہارے غلاموں اور تمہاری رعایا کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ شاری نے سر چھٹک کر بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ دروازے تک جا کر وہ رکی اور پلٹ کر بولی، جو بات میں تم سے کہنے آئی تھی وہ بیچ میں ہی رہ گئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں اب تک زندان میں رہنا پڑا۔ میں ابھی محافظوں کو ہدایت کرتی ہوں، وہ تمہارے لیے دوسری رہائش کا بندوبست کر دیں گے۔ دوپہر تک ہمیں اسی رہائشی مکان میں منتقل کر دیا گیا جہاں ہم اس سے پہلے بھی قیام کر چکے تھے۔ یہ خاصا ٹھنڈا اور ہوادار گھر تھا۔ ٹھنڈے پانی اور نہانے کی سہولت موجود تھی۔ یہاں آ کر غزالہ کئی روز کے بعد نہائی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ شبنم میں دھلے پھول سی ہو گئی تھی۔ یہ پھول صرف شیخ کے کالر میں سجنے کے لیے تھا۔ سینے سے ایک آہ بلند ہوئی، لیکن میں نے اسے لبوں تک نہیں آنے دی۔ الماجد کے خیال نے مجھے صبح سے اداس کر رکھا تھا۔ غزالہ کو دیکھنے کے بعد یہ اداسی کچھ اور گہری ہو گئی۔ محبت کرنے والے کا غم ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں الماجد کا غم سمجھ رہا تھا۔
اس روز اس نے صرف میرے کہنے پر شاری کی ایک چھوٹی سی حکم عدولی کی تھی اور اس کا خمیازہ اسے بستی سے نکالے جانے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ اب میری حیثیت قیدی کی نہیں تھی، میں آزادانہ گھوم پھر سکتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے دیکھنے کے لیے جاؤں۔ جو 2 ملازم میری خدمت گزاری پر مامور کیے گئے تھے ان میں ایک ابال بھی تھا۔ میں نے ابال سے کہہ کر گھوڑا منگوایا اور الماجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابال دوسرے گھوڑے پر میرے ساتھ تھا۔ الماجد جن باغات میں کام کرتا تھا وہ میری اطلاع کے مطابق بستی سے قریباً 8 میل کی مسافت پر مشرق کی جانب واقع تھے۔ ابال کے ہمراہ میں نے سفر خاصی تیزی سے طے کیا اور شام سے پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ جنہیں میں باغات سمجھ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی چیز نکلے۔ یہاں 2 چھوٹے چھوٹے پیاسے کنویں تھے، 60-70 کھجور کے درخت تھے اور اتنے ہی تاڑ اور بیری وغیرہ کے تھے۔ کچھ سوکھی سڑی بیلیں بھی تھیں جن کی شناخت مجھ سے نہیں ہو پائی۔ یہاں کارندوں کی رہائش کے لیے نیچی چھت والے مٹی کے چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر میری نظر سب سے پہلے ایک خستہ حال عمر رسیدہ بدو پر پڑی۔ وہ ایک بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے پوچھا، انگلش جانتے ہو؟ ہاں، گزارا کر لیتا ہوں۔ بولنے کو تو وہ انگلش بول رہا تھا لیکن اکثر بدوؤں کی طرح اس کا لہجہ ایسے ہی تھا جیسے لفظوں سے کشتی لڑ رہا ہو۔ بہرحال اس دور دراز صحرائی بستی میں انگلش موجود تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ میں نے ماجد کا پوچھا تو بوڑھا بولا، اس کے دماغ میں عشق کا ناسور ہے اور عاشقوں کا ٹھکانہ تو ویرانہ ہی ہوتا ہے، بیٹھا ہوا کسی درخت کے نیچے کہیں پہ۔ اس بوڑھے بدو کا نام مورس تھا۔ میں اور ابال الماجد کی تلاش میں نکلے۔ باغ میں بھی صحرا جیسی ویرانی تھی۔ 1-2 جگہ سیاہ فام کارندے کام کرتے دکھائی دیے لیکن الماجد کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم اسے ڈھونڈتے ہوئے باغ کے دوسرے سرے پر جا نکلے۔ تب میری نظر الماجد پر پڑی۔ وہ ایک جگہ کیچڑ میں لت پت اوندھا پڑا تھا، بالکل بے حس و حرکت اور دنیا و مافیہ سے بے خبر۔ ابال نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہے۔ میں اور ابال اسے دونوں طرف سے سہارا دے کر کچے پکے مکان کے قریب لائے۔ یہاں ایک مقامی کارندے کے ساتھ مل کر ہم نے اس کا سر منہ دھلایا۔ سر پر پانی پڑنے سے اس کے حواس قدرے بحال ہوئے۔ عمر رسیدہ شخص بھی اب موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بستی کے نوجوان اکثر بالتی کا نشہ کرتے ہیں۔ بالتی ایک صحرائی جڑی بوٹی ہے اور اس علاقے میں اکثر مل جاتی ہے۔ الماجد کا بالائی جسم تو ہمیشہ کی طرح اوریاں تھا، اس نے صرف ایک پتلون پہن رکھی تھی۔ ہم نے پتلون اس کے جسم پر ہی دھو دی۔ کچھ دیر بعد الماجد کے حواس بحال ہو گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ہمیں پہچان رہا تھا تاہم اس کی زبان میں لکنت تھی۔ رات کا کھانا ہم نے الماجد کے ساتھ ہی کھایا۔ میں اسے مسلسل دلجوئی کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ حالات اس کے لیے بہتر ہونے والے ہیں۔ امید ہے کہ شاری کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی واقع ہوگی۔ وہ سنتا رہا اور میں اس کے ہونٹوں پر پھیلی ایک پھیکی سی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ اس ویران باغ کے ایک نیم روشن کمرے میں ہم نے جو کی روٹی شہد اور ترکاری کے ساتھ کھائی۔ اس کے بعد بکری کا ٹھنڈا دودھ پیا اور کمرے کی چھت پر خوشگوار ہوا میں کھجور کی چٹائیاں بچھا کر لیٹ گئے۔ سر پر تاروں کے جھرمٹ تھے اور کہکشاؤں کی دنیا آباد تھی۔ باغ میں کام کرنے والا کوئی کارندہ کنویں کے کنارے بیٹھا تھا اور بانسری بجا رہا تھا۔ بانسری کی لے پرسوز تھی۔ مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی، بانسری میں درد ہے کیونکہ ایک روز اسے درخت سے جدا کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، الماجد، تم ایک بہادر سپاہی ہو، تمہارا روحہ پورا قبیلہ مانتا ہے۔ بہادر وہی نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں دشمن کو گراتا ہے، بلکہ بہادر وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے دکھ اور اپنی مشکلات سے لڑتا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تو اصل بہادر وہی ہوتا ہے۔ مگر آج تمہاری حالت دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ کیا کروں؟ کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ میں بستی میں تھا اور شاری سے دور ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ زندگی سے دور ہو گیا ہوں۔ اب تو میں بستی میں بھی نہیں ہوں، لگتا ہے کہ پل پل مرتا جا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات بھول گئے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ بعض دفعہ دوری بھی قربت کا سبب بن سکتی ہے۔ تم ایک عرصے سے شاری کے قریب رہے ہو، اس کی قدم بوسی کرتے رہے ہو، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اب ذرا دور رہ کر بھی دیکھ لو، شاید یہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ آپ اسے 3 یا 4 ہفتے سے جانتے ہیں، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ نہیں بدلے گی، کبھی نہیں بدلے گی۔ دیکھو، مستقبل کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے، ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی۔ تم نے خاموشی سے بستی چھوڑ کر حوصلے کا ثبوت دیا ہے۔
اگر تم شاری کے سامنے گریہ زاری کر کے اس سے رحم کی درخواستیں کرتے تو مجھے یقین ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں بدلتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا کہ تمہارا مقام اس کی نظروں میں تھوڑا سا اور پست ہو جاتا، مگر میری رائے آپ سے مختلف ہے۔ میں تمہیں رائے بدلنے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تم چند روز اپنے صبر و برداشت کو آزماؤ۔ شاری تو ویسے بھی تم سے دوری ہے، ایسے بھی صحیح۔ وہ رات ہم نے الماجد کے ساتھ گزاری۔ میں اور آبال دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بازو کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ بستی واپس جاتے ہی میں شفا خانے سے کسی معالج کو یہاں بھیجوں گا تاکہ وہ زخم کو دیکھ سکے۔ آدھی رات کے بعد ہم سو گئے۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی جب دھوپ کی تمازت مجھے اپنے پورے جسم پر محسوس ہونے لگی۔ دیر سے اٹھنے کے سبب طلوع آفتاب کا منظر تو میں نے کھو دیا تھا، تاہم اب جو منظر نگاہ کے سامنے تھا وہ بھی کچھ کم دل فریب نہیں تھا۔ سورج نے اس عظیم الشان صحرا کو اپنی کرنوں کے جال میں جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ ہر کرن ریت کے ذروں میں کروڑوں سورج چمکا رہی تھی، اور یہ سب سورج مل کر آنے والی گھڑیوں کو ایک جہنم سے آشنا کرنے والے تھے۔ میں نے کمرے کی چھت پر سے دور تک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ریت کے اونچے ٹیلوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ بستی مغرب کی طرف تھی، لیکن اس طرف ٹیلے کچھ بلند تھے، لہٰذا بستی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مورس نے مجھے کل بتایا تھا کہ 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک اونچا ٹیلا ہے، وہاں چڑھ کر دیکھیں تو بستی سے اٹھنے والے دھوئیں کے آثار نظر آتے ہیں۔ مورس کے مطابق الماجد شام ہوتے ہی اس ٹیلے کی طرف چلا جاتا ہے اور دیر تک کھڑا رہتا ہے۔ مورس نے مجھے الماجد کے بارے میں اور بھی کئی باتیں بتائیں۔ یہ باتیں اس وقت ہوئی جب الماجد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ یہ وہی ساتھی تھا جس نے رات دل سوز لے میں بانسری بجائی تھی۔ مورس کے پاس ایک قدیم طرز کا چھوٹا سا حقہ تھا۔ وہ حقہ گڑگڑاتا میرے قریب آ بیٹھا۔ میں سردار شماس کا ہم عمر ہوں اور ہم جولی بھی۔ گئے زمانے میں ہم نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں آج جس طرح ماجد کو سردار شاری کے عشق میں پاگل دیکھتا ہوں نا، اسی طرح میں نے کبھی شماس کو بھی سارا کے عشق میں مبتلا دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ الماجد کا عشق بیاہ سے پہلے کا ہے اور سردار شماس کا عشق بیاہ کے بعد کا تھا۔ سارا قید ہو کر اس قبیلے میں آئی تھی، اس کی اپنی کو مرضی ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سردار شماس نے اسے جسمانی طور پر بآسانی حاصل کر لیا۔ اس نے سیرا سے بیاہ زبردستی کیا تھا، مگر بیاہ کے بعد 2-3 ماہ تک سیرا اس کے پاس ہو کر بھی اس سے بہت دور تھی۔ سردار شماس سیرا کی جسم کا ہی نہیں، اس کی محبت کا بھی خواہش مند تھا۔ وہ تھی ہی ایسی شاندار، اسے ایک نظر دیکھنے والا مرد و زن اس کی الفت میں گرفتار ہو جاتا تھا، اور سردار شماس تو ہر گھڑی اس کے قریب رہتا تھا، اس کی تنہائی کا ساتھی بنتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ اس کی بیوی اس کے پاس ہو کر بھی اس کے پاس نہیں تو اس کے دل میں درد جاگتا تھا، وہ خود کو اکیلا اور بیچارہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے یہی خیالات تھے جنہوں نے بیاہ کے 2-3 ماہ بعد ہی شماس کو سیرا کے عشق میں گرفتار کر دیا۔ وہ رات دن آہیں بھرتا تھا، اس نے داڑھی بڑھا لی تھی اور کپڑوں کی طرف سے بے پرواہ رہتا تھا۔ کچھ دن کے لیے وہ بستی چھوڑ کر ابو آبان کے ان باغات میں بھی چلا گیا تھا۔ ان دنوں سردار شماس کو بستی کے معاملات کی کچھ خبر نہیں تھی، سب کچھ ابو آبان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ بستی کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید سردار شماس کوئی چلہ کاٹنے کے لیے باغ میں جا بیٹھا ہے، مگر اس کے بہت قریبی ساتھیوں کو معلوم تھا کہ وہ دن رات ایک ایسی عورت کی جدائی میں جل رہا ہے جو دن رات اس کے قریب موجود ہے۔ سردار شماس کوئی 1.5 ماہ اسی باغ میں رہا تھا۔ یہاں قیام کے دوران ہی اسے ایک بار ملیریا بھی ہوا۔ میں ہی شفا خانے سے دوا لا کر اسے زبردستی کھلاتا تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے بستی واپس جانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز پتہ ہے کیا ہوا؟ مورس کی جھریوں بھرے چہرے کی جھریاں کچھ اور بڑھ گئیں، شاید وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ حسن خود چل کر عشق کے پاس آ گیا۔ سیرا یہاں آئی اور سردار کو بڑی محبت سے منا کر بستی واپس لے گئی۔ اس کے بعد آنے والے دن میں ان کی محبت بڑھتی ہی رہی۔ سیرا نے سردار شماس کیا پوری بستی پر جادو کر دیا تھا۔ ہر کوئی اسے محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اب میں اس غلام زادے الماجد کو دیکھتا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سیرا جیسا جادو اس کی بیٹی شاری میں بھی موجود ہے۔ بے شک شاری مختلف لڑکی ہے، وہ مار دھاڑ کرتی ہے اور شعلہ مزاج بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مہربان ماں کی کوئی خصوصیت بھی اس میں موجود ہے، جیسے اسے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ باپ سے ضد کر کے چند سال کے لیے شہر چلی گئی تھی اور وہاں کسی اسکول میں پڑھتی رہی تھی۔ ہے نا عجیب بات، ایک صحرائی قبیلے کی خانہ بدوش لڑکی اور اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ یہ واقعہ مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ شاری کی واپسی کی وجہ یہ تھی کہ سردار بیمار ہو گیا تھا اور بستی کی سرداری کے قابل نہیں رہا تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک اچھے سردار میں ہونی چاہیے۔ اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ نوعمر تھے، طبیعت میں لاؤبالی پن ہے۔ آہستہ آہستہ جب اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا نا تو وہ پوری بستی کے دل اپنی مٹھی میں کر لے گی، بڑی کامیاب سردار بنے گی یہ، لوگوں کی سب شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اور الماجد کی شکایتیں؟ کیا مطلب؟ الماجد کا کیا بنے گا؟ وہ تو شاعری سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ غلام زادہ ہے۔ شاعری کے لیے ایک بہت بڑی تہمت ہوگی کہ اس نے غلام زادے سے بیاہ کیا۔ میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کر سکے گی، یہ تو دیوانہ ہے۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں۔ ابو آبان کے غلام کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ ابو آبان نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا بھی تھا کہ یہ الماجد کے لیے بڑا موزوں رشتہ رہے گا۔ یہ ایک بار ہاں کہے تو 8-10 روز کے اندر اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شادی کے اخراجات ابو آبان اپنی گرہ سے ادا کرے گا۔ اسی دوران میں الماجد اور ابال ناشتہ لے کر آ گئے۔ ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ الماجد کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ وہ واقعی خود کو ایک لا حاصل تمنا میں برباد کر رہا ہے۔ شاعری کے ساتھ اس کا ملاپ رات اور دن کا ملاپ محسوس ہوتا تھا، لیکن جب میں الماجد کی آرزو کی شدت دیکھتا تو خیال آتا کہ شاید کسی طور اس کی بات بن جائے۔ میں نے اس ویران باغ پر ایک نگاہ دوڑائی۔ مردہ ریگستان کے درمیان یہ روکھی پھیکی زندگی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ یہی جزیرہ تھا جہاں ایک روز سیرا دبے قدموں آئی ہوگی اور اپنے روٹھے شوہر کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے منا کر لے گئی ہوگی۔ کسے معلوم تھا کہ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں بعد شاعری بھی اسی طرح یہاں آئے اور اس غلام زادے کو پکارے جو سرتاپا اس کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا اور جس کے لیے زندگی اپنی محبوبہ کے ایک بھرپور بوسے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھی۔